الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تو گفتگو چل رہی تھی قرآن کی صورتوں پر جی، تو سب سے پہلے سورہ فاتح پر بات تھی جی اور آج ہم 8ویں سورت انفال پر بات کریں گے۔ سورۃ انفال، انفال جو وہ نفل کی جمع ہے اچھا، اور نفل کا معنی زائد نفع، تو زائد نفع اس لیے اس کو انفال رکھا گیا کہ کیونکہ اس میں جہاد کے قوانین ذکر کیے گئے ہیں اچھا، اور جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملتا ہے تو گویا کہ ایک زائد بینیفٹ ہے جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ جی، ایک تو جہاد میں فتح اپنی جگہ پر وہ ایک بہت بڑا بینیفٹ، لیکن اس پہ جو کچھ ملا آپ کو وہ آپ کے حصے میں آئے گا، تو ایک زائد نفع ملا، اس لیے اس کا نام سورۃ انفال رکھا گیا۔ اچھا، جیسے نوافل پڑھنے سے زائد نفع ہوتا وہ ہے، فرائض سے زائد ایک جی، چیز آپ جی، پیش کر رہے ہیں اللہ جی، کے دربار میں، جی، اس کو نفل کہتے ہیں۔ جی، اور یہ 75 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت، ہاں، یہ سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، جی، اس لیے مدنی صورت ہے۔ اور پھر انفال کی جو فوائد جہاں تک جی ہاں، لکھے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو جائے تو بے گناہ قیدی کے لیے اگر ایک نشست میں باوضو بیٹھ کر 7 مرتبہ اس کی تلاوت کر لی جائے اور دعا کر لی جائے جی، تو عجیب اس میں تاثیر ہے کہ وہ باعزت بری ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اور یہ صبح شام پیش آتے ہیں حالات یہاں تو لوگوں کو بہت زیادہ کہ پیش بے آتے گناہ ہیں، بیچارہ پکڑا گیا، جی، کیا کریں؟ تو جناب اس کی تو ویسے ایک دن میں کام ہو جاتا، ورنہ یہ جو ہے 21 دن تک روزانہ اگر اس کا ختم کرتے رہیں تو بڑے سے بڑا بے گناہ قیدی جو ہے باعزت بری ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ انفال میں خصوصیت۔ اور دوسرا یہ کہ جو روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے اس کو اللہ غیب سے رزق دیتا رہے گا، اس کی مدد ہوتی رہے گی، کبھی وہ بے روزگار نہیں ہوگا۔ جی، اور آج ہر آدمی کو بے روزگاری کا خطرہ رہتا ہے، بالکل صحیح، اگر جاب لگی ہوئی ہے تو اندیشہ رہتا ہے ختم نہ ہو جائے، تو سورہ انفال کی تلاوت کرتا رہے جاب نہیں جائے گی۔ یہ سوال تو ہر وقت آتے یہ ہر وقت آتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے پڑھا جائے جو کہ بے گناہ جی، قید میں ہوں، بالکل۔ یعنی جو گناہ کے بعد قید میں ہوں تو ان کے لیے یہ اتنی کارآمد نہیں، نہیں۔ اس میں اگر پڑھیں گے جی، تو ان کے لیے اللہ نرمی کے حالات پیدا کر دیں اچھا، گے، لیکن ان کو اپنے گناہ کی توبہ ندامت وہ تو ظاہر ہے ایسے موقع میں انسان کو ہونے لگتی ہے، اچھا، تو ان کے لیے بھی اگر آپ پڑھیں گے، اچھا سوال کیا آپ نے جی، جی، کہ وہ ان کے لیے بھی اگر پڑھیں گے تو اللہ ان کے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، ان کی شاید ندامت سزا بھی- آسان ہو جائے ان کی، سزا آسان ہو جائے، جی، جی، اور ہو سکتا ہے کسی ایسی خاص موقع پہ چھوٹی جائیں، چھوٹی جائے، جیسے ہوتے ہیں نا جی، کہ بادشاہ وقت کو اجازت ہے کہ آج 100 قیدی رہا کر دے، جی ہاں، تو اس بینیفٹ کے تحت آزادی کر دے، اچھا، تو ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ اس کا نفع۔ اور ایک نفع اس کا یہ ہے کہ جس دشمن سے اگر کسی سے تمہیں ڈر ہے، معلوم نامعلوم دشمن کوئی آپ زبان سے تکلیف پہنچائے گا یا ہاتھ سے پہنچائے گا، ایسا خوف رہے تو سورۃ انفال کی تلاوت ان دشمنوں کی نیت سے اگر کر لیں گے تو کسی دشمن کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ پر ہاتھ ڈالے، اللہ غیب سے آپ کی حفاظت کا حصار بنا دیتے ہیں، یعنی یہ حصار بن جائے گا، آثار بن جاتا ہے۔ واہ واہ، اور ایک بڑا زبردست نفع یہ کہ اگر کسی حاکم کے سامنے پیشی ہے جی، یا عدالت کے اندر آپ کسی مقدمے کی کارروائی ہے تو اس صورت مبارکہ کو آپ تلاوت کر کے اور اس کو کاغذ پہ لکھ کے اگر گلے میں ڈال کے جائیں جی، تو جیسا بھی حاکم ہوگا، جیسی بھی عدالتی کارروائی ہوگی، وہ آپ کے حق میں جج نرم ہو جائے گا اور آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ سبحان یہ اللہ، بڑا مجرب صورت یہ ہے۔ آپ نے قرآن کے ذریعے دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنے کے سارے راستے سارے راستے بتا رہے ہیں، الحمدللہ، واہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے لکھا کہ خواب کے اندر اگر سورہ انفال اگر انسان پڑھ رہا ہے، پوری پڑھی یا کچھ پڑھی ہے یا پوری سنی یا کچھ سنی، تو اس کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا میں عزت دیں گے، جی، دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے اور اس کو غیب سے مال ملے گا۔ اچھا، اللہ جیسے مال غنیمت بھی ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، تو اس کو بھی غیب سے اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کریں گے۔ اور ایک اور زبردست بات لکھی ہے کہ اگر سورہ انفال جسے خواب کی پڑھی یا سنی تو کل روز قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی، نبی پاک شفاعت کریں گے اس کی بخشش۔ واہ واہ، سبحان تو اللہ، یہ اس کا خواب میں تعبیر۔ بہت قیمتی صورت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ پڑھی جائے؟ روزانہ، بالکل روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر لیں جی، تو اور بینیفٹ جو ہے وہ مانگتے رہیں، جی، اللہ غیب سے مدد کریں گے۔ اللہ غیب سے مدد کریں گے۔